بزرگ تھے، انہوں نے ظاہری گناہ میں اور بھی بہت ساری باتیں شامل کی ہیں۔ فرمایا گانا سننا، گانا بجانا ظاہری گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے۔ غیبت کرنا، غیبت سننا ظاہری گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے۔ بے پردہ عورتوں کا گھومنا پھرنا، شرعی پردہ نہ کرنا، فرمایا یہ ظاہری گناہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن، کل امتی معافن الا المجاہرین، بخاری کی روایت۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ کل امتی معافن، ساری امتوں کو معاف فرما دیں گے، الا المجاہرین، ہاں یہاں استثناء آ گیا کہ یہ معافی تو سب لوگوں کے لیے ہوگی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس عام معافی میں بھی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجاہرین کون ہیں؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مجاہرین کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ مجاہرین ہیں، جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، جن کا گناہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ جو کل امتی معافن ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن جن کے اعلانیہ گناہ ہوں گے، جن کے گناہوں پر لوگ گواہ ہوں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ عام معافی ان کے لیے نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، یہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھ لیں کہ ہم اعلانیہ گناہ کرنے والے جو ہیں، کم از کم اس سے تو باز آ جائیں، اور جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، کم سے کم بندہ اس سے تو دور ہو جائے۔ شادی بیاہ کی تقاریب میں اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، اور ہم ان تقاریب میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ان اعلانیہ گناہ کرنے والے فساق اور فجار لوگوں کی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ حشر ہوگا، نافرمانوں کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ حشر ہوگا، نیک لوگوں کی تعداد بڑھائے گا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کا شعر ہے احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، پر ویسے اعمال تو میرے ہیں نہیں، محبت مجھے بہت ہے، ان سے محبت بہت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہی کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، محبت کی وجہ سے۔ تو یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو میرے بھائیوں کام بن جاتا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ برائی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ محبت قائم کریں، ان سے تعلق قائم کریں، اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی فکر کریں کہ کیسے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ گناہ کرنے سے ہمارا نفس تو خوش ہوگا، ہمیں تو لذت ملے گی، اور یہ وقتی ہے، تھوڑی دیر کا ہے۔ اس کے بعد ایک بے سکونی، بے چینی انسان کو لگ جاتی ہیں، اور وہ بے چینی، بے سکونی اس گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کو خوش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بالطف زندگی، مزیدار زندگی ہم دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم بالطف زندگی دیں گے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا،
ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ گناہ میں تو بہت مزہ آتا ہے، فلموں میں بڑا مزہ آتا ہے، چرس اور بھنگ میں بڑا مزہ آتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ لذت وقتی ہے، عارضی ہے۔ اس کے بعد ایک بے چینی اور بے سکونی ہے۔ زندگی کا لطف اللہ ہٹا دیتے ہیں، زندگی کا چین سکون اللہ نکال دیتے ہیں۔ زندگی کا چین سکون موٹر سائیکل، گاڑی، فور ویل میں، بنگلے میں، اس میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں، ڈالر پاؤنڈ میں نہیں۔ زندگی کا لطف تو کوئی اور ہی چیز ہے میرے بھائی۔ ان کا ان چیزوں سے یہ اسباب ہیں۔ اللہ جب لطف دیتے ہیں تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہوتے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ یہ دل جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب یہ ڈوبا ہوتا ہے تو ہر طرف میرے بھائیوں بہار ہی بہار نظر آتی ہیں۔ جب اس میں گندگیاں، غلاظتیں، گناہ آ جائیں تو یہ دل آباد نہیں، دل ویران ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے۔ اور ویرانے میں جب انسان جاتا ہے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو دل کو تو ہم نے ویران کر دیا۔ جب دل ویران ہو گیا تو پھر ہم خود پریشان ہو جائیں گے، پریشانی نے تو خود بخود آنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اور یہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکل آئے۔ جس دن سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند۔ اس کے بعد بھی کائنات 120 سال تک رہے گی، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں اور اپنی اصلاح کرنا شروع کروا دیں اور نیک بن جائیں۔ یہ توبہ ٹوٹتی رہے گی، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لی تو بس اب پکی ہو گئی، اب نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹ سکتی ہے میرے بھائی، توڑنی نہیں ہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جائے گی۔ جب خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہے۔ توبہ کرو، اس راستے سے آ جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ گے۔